بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے پھر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سیدنا امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ولی عہدی کی یہ پوری بحث غامدی صاحب کا نقطہ نظر ابتدائی طور پہ سامنے آیا تھا۔ چند چیزیں واضح ہوئی تھیں، ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ واقعات سے ہم کوئی اصول اخذ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے اگر اس پر ممکن نہ ہو عمل درآمد کرنا تو پھر جو حالات جو واقعات ہوتے ہیں اس کی رعایت سے آدمی کوئی اقدام کر سکتا ہے۔ دین میں اس کی گنجائشات موجود ہیں۔ ہم سب بنیادی نقطے کے اوپر کچھ سوالات اٹھا کے میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کریں۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہدایت دی، اس ہدایت پر عمل ممکن نہیں رہا، تو اب آپ نے جو دوسری چیزیں ہیں جو رعایت اس وقت پیش نظر ہے، جو امکانات ہیں، جن چیزوں پر عمل ہو سکتا ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ دین میں باقی جگہوں پر جہاں پر یہ اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نماز اگر مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو متبادل خود اللہ نے تجویز کر دیا، روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ تجویز کر دیا، ہر جگہ پر ایک متبادل ہے۔ جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا امرہم شورا بینہم کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی باہمی مشورے سے فیصلہ کرے گا، اور اگر اس کا امکان نہیں ہے تو کوئی متبادل نہیں دیا، تو اب عقل، استدلال، خرد، یہ تو سب یہ کہتے ہیں نا کہ اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے ہے۔ اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کریں اور پھر اس کا متبادل کوئی رخصت اس میں بیان نہ کریں تو اس پر عمل ممکن نہ ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دین کا مطالعہ کریں، واضح ہو جائے گا بالکل کہ اس میں دونوں طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ وہ چیزیں جن کا تعلق عبادات سے ہے وہاں ہم اپنے طور پر قیاس نہیں کر سکتے، اللہ ہی ان کو مقرر کرتا ہے۔ میں اگر اپنے طور پر یہ طے کرنے کی کوشش کرتا کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، ان میں ترتیب کیا قائم کرنی ہے، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے عبادات کے بارے میں اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہاں بعض اوقات ہر درجے میں ہدایت کر دی جاتی ہے، تاہم ہر درجے میں جو ہدایت کی جاتی ہے وہ بھی جو احوال بالعموم پیش آتے ہیں انہی کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے۔ میں ایسی دسیوں مثالیں دے سکتا ہوں جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح پیش نہیں آئیں۔ میں نے اس سے پہلے جو گفتگو کی تھی اس میں بھی بتایا تھا، مثلا یہ کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیا کریں۔ مثال کے طور پر ہم ایسی جگہوں پر سفر کر رہے ہیں جن میں ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے کی سواریاں ٹھہرائی جا سکتی تھیں، چنانچہ رسول اللہ نے ہر جگہ یہ اہتمام کیا کہ فرض نماز ہم اتر کر پڑھیں گے۔ اب یہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک وبا پھیلی، اس وبا کے دوران میں کیا کیا جائے؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں کبھی وہ صورت پیدا ہوئی جو ہمیں پیش آئی اور پھر اس بعد ہم نے دیکھا کہ حرم میں ہم نے کیا اقدامات کیے، مسجدوں میں کیا اقدامات کیے؟ تو اس لیے یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ عامت الورود احوال میں عبادات سے متعلق اللہ تعالیٰ بعض باتوں کی وضاحت کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں دو چیزیں ہر جگہ ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ چیز توسیع میں بھی ہمارے سامنے رہتی ہے، یعنی کوئی نیا پہلو آ گیا اس تک دین کے حکم کی توسیع کرنی ہے۔ یہ رخصت میں بھی اسی طرح سامنے رہتی ہے، اور یہ دوسرے تمام امور میں بھی جہاں کوئی اضطرار پیش آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیا مطالبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، ایک اصولی ہدایت دے دی ہے۔ اور ہدایت کی نوعیت بھی کیا ہے؟ ذرا اس کے اسلوب کو دیکھیے، امرہم شورا بینہم، یعنی اسے جس طرح چیزیں واجب کی جاتی ہیں اس اسلوب میں بیان ہی نہیں کیا، بلکہ اس طرح بیان کر دیا ہے کہ مسلمان جب بھی اپنا نظم اجتماعی قائم کرتے ہیں تو وہ ان کی رائے اور ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوتا ہے۔ گویا جس طرح صفات بیان کی جا رہی ہیں، ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ سورہ شورا میں آیت کو نکال کے دیکھیے، اس میں صفات ہی کے بیان کرنے کا اسلوب ہے جس میں اس کو عطف کیا ہے۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ اس میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، انہوں نے اس کو ہدف کے طور پر بیان کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، جس طرح کہ باقی دین کی ہدایات پر بعض اوقات عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس میں متبادل بتانے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا کوئی نماز ہے؟ کیا کوئی روزہ ہے؟ کوئی عبادات نوعیت چیز ہے؟
دنیا موجود ہے، دنیا میں انسان کے تجربات مشاہدات کی روشنی میں طریقے موجود ہیں، ان میں سے انسان کسی طریقے کو اختیار کر لے گا۔ تو سارے دین میں یہی اصول ملحوظ ہے کہ عبادات کے باب میں جزیات تک بعض اوقات چیزیں بتا دی جاتی ہیں، معاملات کے باب میں اصول بتا دیا جاتا ہے، باقی چیزیں اجتہاد پر چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے یہی مطالبہ تھا تو پھر تو فقہا کو یہ مطالبہ کر کے خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ ساری فقہ مرتب کی، یہ کن چیزوں کا احاطہ کرتی ہے؟ انہی چیزوں کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اس طرح بیان نہیں کی جس طرح کے آپ تقاضا کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بارے میں کوئی اشارہ کر دیا ہے۔ وہ چیز انسانی عقل خود متعین کر سکتی ہے تو اس میں 2-3 احتمالات ہو سکتے ہیں، ان میں ترجیح بھی انسان قائم کر لے تو کوئی خاص قیامت نہیں آ جائے گی، ان کو چھوڑ دیا ان تمام چیزوں کو۔ یہی طریقہ یہاں اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرمت جیسی چیز ہو اور اللہ تعالیٰ بتائیں کہ اضطرار پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی حرام چیزیں جن کو کھانا ہمارے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسی طرح نماز روزہ جیسی عبادات ہوں اور اللہ تعالیٰ بتائیں کہ ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ تم عمل نہ کر سکو، مسافر ہے، مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ باتیں ساری وہاں ممکن ہوں اور سیاست اور معیشت میں اس کا کوئی امکان ہی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک ہی اصول ہوگا، ہمارا پورا دین اپنے علم اور اپنے اصول و مبادی کے لحاظ سے ہم آہنگ ہے، کنسسٹنٹ ہے۔ ہر جگہ دین میں وہ دونوں چیزیں ملحوظ ہیں۔ جو حکم بھی دیا گیا ہے، الفاظ میں جو بات کہی گئی ہے اس سے اصلاً اس کی حقیقت مقصود ہے، اور حقیقت جب ہمارے فہم میں آ جاتی ہے تو عقلی تقاضے پیدا کرتی ہے۔ عقلی تقاضے لازماً ملحوظ ہوں گے، انہیں ہر دور میں پورا کیا جائے گا۔ اسی ذیل کا ایک بڑا عقلی تقاضا یہ ہے کہ معذورین اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، اور جب کوئی آدمی معذور ہو جائے، شخص معذور ہو جائے یا پورا معاشرہ معذور ہو جائے، پوری قوم معذور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی اٹھ جاتی ہے۔ کس طرح اٹھتی ہے؟ جس کو قرآن بیان کرتا ہے فلا اسم علیہ، اب کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ راستہ کیا اختیار کرنا ہے؟ اگر علم و عقل خود متعین کر سکتے ہیں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں متعین کر سکتے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ پیغام صاحب، جو اصول آپ نے بیان کیا، خود اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو قوموں کے ساتھ معاملہ، اس کی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، آپ تصدیق فرمائیے گا اگر یہ ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان باہمی مشورے سے اپنے نظم اجتماعی کا فیصلہ کریں، تو یقیناً یہ بات وہ پہلے جو قومیں ہیں ان سے بھی چاہتے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا اللہ سے کہ جی ہم پہ آپ ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر فرما دیں، تو اصول تو اللہ کا اس وقت بھی یہی ہوگا، لیکن زمین پہ چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، موافق نہیں تھے، لوگ اس اصول پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، بادشاہتی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کے برخلاف ایک بادشاہ تعلق مقرر کر دیا۔ وہاں تو صورتحال اس سے بھی زیادہ آگے کی ہے، یعنی یہاں تو ہمیں ایک دنیوی معاملات سے متعلق ہدایت کی گئی ہے، امرہم شورا بینہم، کہ تمہیں اپنا نظم اجتماعی ہر حال میں مشورے پر قائم کرنا ہے، لوگوں کی رائے پر قائم کرنا ہے۔ یہ بڑی بلیغ ہدایت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ اس کے مضمرات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی تفہیم القرآن میں اس کی شرح پڑھیں۔ ایک ایک چیز کا حق ادا کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہدایت کن کن امور کا احاطہ کر رہی ہے۔ تاہم یہ تو ہمارے دنیوی معاملات سے متعلق خود ہمارے لیے ایک قاعدہ بتایا گیا ہے۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، یعنی بنی اسرائیل میں اللہ کی براہ راست حکومت قائم ہے، اللہ تعالیٰ حکومت کر رہے ہیں، پیغمبر اس حکومت کا نظم منتقل کرتا ہے، قاضی مقرر کر دیے گئے ہیں جو اس کا نظام چلاتے ہیں۔ وہاں بنی اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی حکومت میں ہم ایک بادشاہ چاہتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جی اچھا، ذرا تورات میں پڑھیے اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، میں تمہارا بادشاہ ہوں، کون سا بادشاہ تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایسے ہی جیسے کہ ہم اپنے گرد و پیش کی سلطنتوں میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تبصرہ کیا ہے کہ اس طرح کے بادشاہ پھر کیا کیا کرتے ہیں، ملوکیت کیسا استبداد پیدا کرتی ہے، لوگوں کو کیسے ذلیل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے درباروں میں ان سے خدمت لی جاتی ہے، تصویر کھینچی ہے اس کی۔ اس لیے باز آ جاؤ، جب نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو اس سے یہ تعلیم دی کہ انسانوں میں سیاسی اور سماجی معاملات
ان کے شعور کی سطح اور جو حالات ہوں ان کو ملحوظ رکھ کے کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی چیز ہے، یعنی اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یا ہم جس آدمی کو مقرر کریں گے امرہم شورا بینہم پر، وہ تو ہمارا انتخاب ہوگا، وہاں تو اللہ تعالیٰ براہ راست بادشاہی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود لوگوں کے حالات کا لحاظ کر کے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، اور پھر دلیل دی کہ میں نے اس شخص کو مقرر کیا ہے جو ہو سکتا ہے تمہارے ہاں بڑے قبیلے میں نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی بڑی عصبیت نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت مال و دولت بھی نہ ہو، لیکن اس کو جسم میں اور علم میں نے بڑی وسعت دی ہے۔ اس زمانے میں لیڈرشپ کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم تھیں، تو اللہ نے ان کا تقرر کر دیا۔ پھر ان کے تقرر کے بعد جو کچھ ان کو پیش آیا وہ بھی ذرا پڑھ لیجئے، بائبل میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سیاسی معاملات میں یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے جو ہمارے مذہبی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ بس ایک چیز پتھر کی لکیر ہو گئی۔ دین کے سارے احکام میں استرار اور معذوری یہ مستثنیٰ ہے۔ جب پیش آئے گی یہ بات زیر بحث آ سکتی ہے کہ مجھے یہ استرار کیا فی الواقع لاحق ہے، یہ روز پیش آتی ہے۔ اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ دین کا وہ حکم جو قرض پر منفعت کے بارے میں دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سود ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر لوگ باز نہ آئے تو اللہ اور رسول ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں بھی اللہ کا یہ حکم بھی ہر ایک کے علم میں ہے، اور سود پر مبنی نظم معیشت بھی موجود ہے۔ اس کا بھی متبادل ذرا پوچھ کے بتائیے، کہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بھی آپ ہی پر چھوڑا ہے کہ اگر کسی وقت عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں، اور وہی کیا کریں ہیں جس پر آپ غیر سودی بینکاری کے نظام بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ صحیح بنا رہے ہیں یا غلط وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صورتحال کیا پیش ہے؟ یہی کہ دنیا کے معاملات کو، یعنی معیشت ہے نا، اس کو چلانے کے لیے بعض ناگزیر ضرورتیں ہیں، چلتی نہیں اس کے بغیر۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر آپ نے ہیلا گری پر مبنی ایک پورا نظام بنایا ہے۔ اس سے شدید اختلاف کے باوجود اگر غور کر کے دیکھیے تو صورتحال تو وہی ہے۔ بالکل ہم صورتحال بالکل وہی ہے۔ ہمارے یہاں اسلامی بینکنگ کے اوپر جو لوگ تنقید کرتے ہیں علماء ہی میں سے، ان کی کتابوں کے آخر میں بھی انہی کنونشنل بینکس کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی تحقیق میں معاونت کے لیے ان اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیجئے۔ کہ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تو واقف تھے اس طرح کی چیزوں سے، اور شرح و وضاحت بھی کر رہے ہیں، تفہیم و تبیین بھی کر رہے ہیں، معاملات کو کھول کے بتا بھی رہے ہیں، جو امکانات ہیں آپ نے بہت ساری پیشن گوئیاں بھی کی ہیں۔ آپ کچھ بتائے تھے کہ بھائی میرے بات ہو سکتا ہے اس طرح کی صورتحال پیش آئے، اللہ کی ہدایت پہ عمل نہ ہو سکے، تو یہ متبادل ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں۔ کیوں متبادل تجویز کرتے ہیں؟ یعنی یہ تقاضا ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ انسان کوئی اندھا اور بہرا پیدا کیا گیا ہے؟ یعنی آپ کو پورا اعتماد ہے کہ میری امت کے علماء موجود ہیں، رہنما موجود ہیں، زعماء موجود ہیں، عقل دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، کریں گے فیصلے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو لولا لنگڑا کیوں بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ جتنی ہدایت ضروری ہے دے دی گئی ہے، جتنی ہدایت پر انسان خود فیصلے کر سکتا ہے اس کو کبھی نہیں کیا گیا۔ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ہم سب مولانا ابوالعلا صاحب مودودی کا آپ نے اس نشست میں بھی ذکر کیا، گزشتہ نشست میں بھی کہ امرہم شورا بینہم کی جو قرآن مجید کی ہدایت ہے اس کے مضمرات کو کیسے کھولا ہے۔ ہم سب آپ فرماتے ہیں عہد حاضر کے ایک بہت عظیم مفکر، انہی کی آغوز فکر میں آپ نے شعور کی آنکھ کھولی ہے۔ انہی کا ایک اقتباس پڑھ کے بحث کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یزید کی ولی عہدی کا معاملہ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن میں 1-2 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا نقطہ سامنے آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس استدلال پر ہے جس سے یزید کی ولی عہدی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معترض حضرات یہ تو مانتے ہیں کہ اس کارروائی سے برے نتائج برآمد ہوئے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اگر یزید کو جانشین نامزد کر کے اپنی زندگی میں اس کے لیے بیعت نہ لیتے تو ان کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی، کیسر روم چڑھا آتا، اسلامی ریاست کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس لیے ان بدترین نتائج کی بنسبت وہ نتائج کم تر ہی برے ہیں جو یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد رونما ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ ان کے بعد کہیں جانشینی کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو، اور اس بنا پر وہ ضرورت محسوس فرماتے تھے کہ اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنے ولی عہد کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا
تابعین کو جمع کر کے اور صحابہ اور اکابرین کو جمع کر کے ان سے یہ کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی میں منتخب کر لو، جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کے حق میں سب بیعت کر لیتے۔ اس طریقہ کار میں آخر کیا امر مانے تھا، اور حضرت معاویہ یہ راہ اختیار کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی پھر بھی برپا ہوتی، کیسر و روم پھر بھی چڑھاتا اور اسلامی ریاست کا خاتمہ ہو جاتا؟ ہم سب اصول سے ذرا اطلاق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا مودودی کا آپ نے حوالہ دیا امرهم شورى بینہم میں۔ مولانا مودودی خود یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا اصول آپ دین کا بیان کرتے ہیں کہ عمل ممکن نہیں تھا، آگے اندیشہ تھا، اس پر عمل کرتے اللہ کی ہدایت پہ تو خانہ جنگی ہو جاتی، عمل بالکل ممکن تھا، سارے لوگوں کو بٹھاتے، اپنے بیٹے کو پیچھے کرتے، صحابہ سے کہتے جو تم میں زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، ورع رکھنے والا ہے، سب پہ بیعت لے کے فیصلہ کر دیتے۔ یہ باتیں مولانا نے فرمائی ہیں اور بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بڑا مغالطہ کار فرما ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ علم و تقوی میں ممتاز ہیں وہ سیاسی لحاظ سے بھی لوگوں کے لیے قابل قبول ہو جایا کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ذرا اس کی ایک کوشش کر کے دیکھ لیجیے، آپ کی سوسائٹی بھی موجود ہے نا، اس میں بھی تقرر کرنا ہوتا ہے لوگوں کا۔ اس میں ذرا مدارس کے طلباء کو جمع کر لیں، سب علماء کو جمع کر لیں، علم و تقوی کے لحاظ سے جو ممتاز ترین شخصیات ہیں ان کی ایک فہرست بنا لیں، اور پھر لوگوں سے کہیں کہ ان میں سے انتخاب کر لیں، حکومت چل جائے گی۔ اس میں بہت سے مغالطے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیاسی عصبیت وہ نہیں رہی تھی جو شیخین کے زمانے میں تھی۔ ان کی لیڈرشپ جو رسول اللہ کی دعوت نے پیدا کی تھی وہ کم و بیش ساری ختم ہو چکی تھی، بہت تھوڑے لوگ ان میں سے رہ گئے تھے۔ تابعین میں جو لوگ سامنے آئے یا تو وہ خود انہی کی اولاد میں سے تھے اور یا نو مسلم تھے جو بہت بڑی تعداد میں اب اس جماعت میں شامل ہو رہے تھے۔ ان میں جن لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں، جن کو جمع کیا جائے، وہ زیادہ تر علم و تقوی کے لحاظ سے ممتاز شخصیات ہوتی ہیں۔ سیاسی عصبیت کن لوگوں کو حاصل ہے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں تابعین کو جمع کر کے، صحابہ کو جمع کر کے اگر کوئی فیصلہ کرنا ممکن ہوتا تو سوال یہ ہے کہ سیدنا علی کی موجودگی میں جب ان کی بیعت ہوئی تھی تو صحابہ نہیں تھے، تابعین نہیں تھے، اس سے کہیں زیادہ بہتر صورتحال تھی، پھر اتفاق ہو گیا تھا نہیں۔ ان کے مقابل میں جب ام المومنین عائشہ کے ساتھ لوگ جمع ہوئے اور طلحہ اور زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ بھی بیعت ختم کر کے مقابلے پر آ گئے تو وہ صحابہ نہیں تھے، وہ عشرہ مبشرہ نہیں تھے۔ یعنی یہ اصل میں مذہبی لحاظ سے بعض چیزوں کے بارے میں تصورات قائم کیے جاتے ہیں۔ ہاں جناب، جن کا آپ نے اقتباس پڑھا ہے وہ ہمارے ملک کی سیاست کو بھی ایسے ہی دیکھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بس ہم نے علم و تقوی کے لحاظ سے بہت اچھے لوگ جمع کر دیے ہیں اور ایک بڑی منظم جماعت بنا دی ہے، اب قوم اس کے سر پر اقتدار کا تاج رکھ دے گی۔ قوم نے 70-72 سال میں اس کو نہیں قبول کیا۔ لوگ تو بہت اچھے پیدا کیے انہوں نے۔ مجھے یاد ہے کہ سن 51 میں جب انتخابات ہو رہے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے قرآن کے سب سے بڑے عالم کو اور حدیث کے سب سے بڑے عالم کو پیش کر دیا۔ 71 میں 51 میں اچھا، اس وقت جب پہلے انتخابات ہوئے، اور ان سے مراد کون لوگ تھے؟ یعنی استاد امام امین احسن اصلاحی جیسی شخصیت، مولانا اسماعیل جیسی شخصیت، اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے۔ باور کیجئے ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ کسی بڑے آدمی کا علم کے لحاظ سے بڑا ہونا، تقوی کے لحاظ سے بڑا ہونا، یہ کفایت نہیں کرتا۔ سیاست میں وہ خود بھی اگر کہیں اچھرا سے انتخاب لڑتے تو شیخ رشید کے مقابلے میں اسی طرح شکست کھا جاتے جس طرح میاں طفیل محمد صاحب سن 71 میں شکست کھا گئے۔ یہ بات ایسے ہے ہی نہیں، یعنی نہ تابعین کی یہ حیثیت تھی۔ ہم جب تابعین کا لفظ بولتے ہیں تو مذہبی پس منظر میں بولتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان پر دیکھنے کے بعد ایمان لائے، اور پھر ان میں سے بڑے بڑے علماء اور فقہا پیدا ہوئے، اس زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے علماء فقہا اس وقت بھی موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، لیکن ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ایک اسی نوعیت کی شورا بنا دی تھی، پورے ملک سے
ان کے خیال کے مطابق علم و تقوی کے لحاظ سے ممتاز ترین شخصیات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پھر وہ شورا ہمارے نظم کا حصہ بن گئی، اس کو مسلمانوں کے ایک بڑے ملک میں قبولیت حاصل ہو گئی، اس کی بنیاد پر پوری قوم تیار ہو گئی کہ یہ تو بہت ہی اچھے لوگ جمع کر دیے گئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے انتخابات کرا کے۔ تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ہمارے ممدوح و مخدوم تھے، لیکن یہ اقتباس بتا رہا ہے کہ سیاسی حقیقتیں کیا ہوتی ہیں ان سے بہت معذرت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ ناواقف محض تھے۔ چنانچہ ان کی اپنی سیاسی جد و جہد بھی یہ بتا رہی ہے کہ نہ وہ اس قوم سے واقف تھے، نہ سیاسی حقائق سے واقف تھے۔ اچھا صاحب، ایک دلچسپ بات جو انہوں نے یہاں فرمائی کہ یہ سب تابعین اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد بیعت جو ہیں ان سے وہ سیدنا امیر معاویہ ہی دلواتے زندگی کے اندر، چونکہ یہ بات واضح ہے کہ امیر معاویہ کسی کو نامزد کر کے چلے جاتے اور کہتے بیعت بعد میں ہو جائے، تو وہ عمل بھی ان کی نظر میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سب حوادث پیش آ چکے تھے، سیدنا علی جیسی شخصیت پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جس طرح ہم سیدنا علی کو دیکھتے ہیں اس زمانے کے لوگ بھی اسی طرح دیکھتے، اور جیسے ہی جنگ جمل میں وہ میدان میں آئے تھے تو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ سیدہ ام المومنین کے ساتھ جمع ہوئے تھے سب کے سب چھوڑ کے آتے اور وہ کہتے کہ ہم علی کے مقابلے میں آئیں گے۔ اچھا، اسی طرح جب صفین میں مارکا ہوا تو ادھر ادھر سے سارے لوگ فوراً نکلتے اور نکل کر بیعت کر لیتے۔ اس کے بعد تحکیم ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میری خلافت کا فیصلہ اب دو لوگ مل کے بیٹھ کے کریں، ثالثی کے طریقے پر۔ ہو گیا فیصلہ، وہاں تو بیٹھ گئے تھے نا لوگ، نہیں ہوا۔ تو سیاسی معاملات ایسے نہیں ہوا کرتے۔ میں نے بڑی وضاحت سے اس پر گفتگو کر کے بتایا تھا کہ سیاسی معاملات میں وہ لوگ میٹر کرتے ہیں جن کو سیاسی عصبیت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو متعین کرنا، اس طرح کے لوگوں کو نامزد کرنا یہ ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ سیاسی عصبیت جب لوگوں کو پیدا کرتی ہے تو یہ ایک دن میں ہو نہیں جاتا۔ آپ کیا کریں گے؟ یعنی کیسے پیدا ہوگی؟ کوئی قبیلے ہوں گے، کوئی بڑی ذمہ داریاں ہوں گی، کوئی بڑے کام ہوں گے، ایک تاریخ بنے گی، اس کے نتیجے میں فطری لیڈرشپ پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے جو لیڈرشپ پیدا کی تھی وہ سیدنا عثمان کے زمانے میں کم و بیش ختم ہو گئی۔ لیڈرشپ صحابہ کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تابعین کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیڈرشپ کہاں تھی اتنی بڑی سلطنت میں جس کو لوگ اس طرح قبول کر لیں؟ تو جو چیز سیدنا علی کے زمانے میں قبول نہیں ہو سکی، عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیت کو یہ اعتماد حاصل نہیں ہو سکا کہ باقی سارے کے سارے لوگ آ جاتے اور کہتے کہ حجاز میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، خلافت راشدہ کا احیاء ہو گیا ہے، اب ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ ایسا نہیں ہوا۔ جب تلواریں کھنچاتی ہیں اور استبداد کے ذریعے سے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہو گئے، اس کے بعد پھر کوئی نظم بنانا اتنا آسان کام نہیں کہ 10 لوگوں کو آپ جمع کریں تو اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ضیاء الحق صاحب نے میرے سامنے 10 نوعیت کے تجربات کیے علماء کے کہنے پر، سب کے سب ناکام ہو گئے، اور آخر میں وہی سیاست، وہی سیاسی جماعتیں، اور آخر میں وہی جنیجو صاحب، اور پھر ان کی بنائی ہوئی اسمبلی میں جو غیر جماعتی طور پر منتخب کرائی گئی وہی سب کچھ وجود میں آ گیا جس کو ختم کرنے کے لیے وہ نکلے تھے۔ تو میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے اب مذہبی لوگوں کو سمجھنا سیکھنا چاہیے۔ تو نقطہ واضح ہوا۔ یزید کی ولی عہدی کی بحث سلسلہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔